اگر آپ ہر بندش، ہر رکاوٹ، ہر پریشانی کا خاتمہ چاہتے ہو اور چاہتے ہو کہ ایک ہی دن کے اندر آپ کا گھر مال و دولت سے بھر جائے، تو پھر آج 11 شوال دوسرے منگل کے دن انا اعطیناک الکوثر کا یہ عمل ایک مرتبہ ضرور کر لیں۔ کہتے ہیں جو بھی آج کے دن اس عمل کو پڑھے گا اس کا گھر آج کے دن ہی مال و دولت سے بھر جائے گا، اور ایک ہی دن کے اندر اس کی تمام حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں، کیونکہ جو بھی منگل کے دن اس عمل کو پڑھتا ہے ہر بندش کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں پہاڑوں جیسی بھی اگر مشکلات ہوں تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتی ہیں، پہاڑوں جیسی بھی رکاوٹیں ہوں تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتی ہیں۔ اس لیے یہ آج کے دن کا سب سے اہم اور سب سے قیمتی عمل ہے۔ اکثر لوگ اس دن کو ضائع کر دیتے ہیں، ان کو اس بات کا علم نہیں ہوتا، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ منگل کے دن کے اندر کوئی تاثیر نہیں، حالانکہ اس دن میں تمام بندشوں اور رکاوٹوں کے اعمال کیے جاتے ہیں، اور ان بڑے اعمال میں سے ایک یہ سب سے بڑا عمل ہے جس کو کرنے کا طریقہ اور ترتیب بالکل آسان سی ہے۔ جیسے ہی کوئی بندہ اس عمل کو پڑھتا ہے ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے، دعاؤں کی قبولیت شروع ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں یہ عمل کرنے کے دوران ہی اس بندے کی زندگی بدلنا شروع ہو جاتی ہے، اللہ کے نوری ملائکہ کے ذریعے اس کی مدد ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ کلمات پڑھنے سے جو آج خاص عمل میں ایک تو انا اعطیناک الکوثر اس کے اندر پڑھی جائے گی، اور اس کے اندر وہ خاص تسبیح بھی ہے جس کے پڑھنے سے اس بندے کی جیب کبھی پیسوں سے خالی نہیں رہتی۔ کہتے ہیں وہ بندہ اس کے بعد جتنا مرضی خرچ کرتا رہے اس کے رزق میں کبھی کمی نہیں آتی۔ دیکھیں سب سے پہلے عمل کرنے کا طریقہ بالکل آسان سا آپ نے توجہ کے ساتھ سمجھنا ہے، کیونکہ اس عمل کے اندر چند ایک ایسی چیزیں موجود ہیں کہ جس کے پڑھنے سے انسان کا مقدر سنور جاتا ہے، اس کی تقدیر بدل جاتی ہے، وہ جو بھی دعا کرتا ہے اس کی ہر دعا قبول ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اکثر لوگوں کو یہی شکوہ رہتا ہے کہ میری دعا نہیں قبول ہوتی، میری حاجتیں پوری نہیں ہوتی، میں بڑے بڑے اعمال کر چکا یا کر چکی، لیکن یہ جو خاص عمل آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اس عمل کے کرنے کا طریقہ بالکل آسان کچھ اس طرح ہے کہ آپ نے آج کے دن میں جس وقت چاہیں باوضو ہو جائیں، باوضو ہو کر آپ نے سب سے پہلے حضور سرور کونین امام الانبیاء کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے، لیکن اس سے بھی پہلے آپ نے یہ نیت کرنی ہے یا اللہ جو بھی رکاوٹ ہے، جو بھی پریشانی ہے اس کو آپ نے تصور میں رکھنا ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں 3 مرتبہ یہ فریاد کرنی ہے یا اللہ میری ہر مشکل ختم کر دیں، اگر مقروض ہیں تو کہیں یا اللہ ہر قسم کے قرضے سے نجات عطا کر دے، جتنے مال و دولت کی ضرورت ہے اتنے آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کر دینا ہے۔ کہتے ہیں اگر بندہ لاکھوں نہیں کروڑوں بھی مانگے تو رب اس کو کروڑوں نہیں اربوں عطا فرماتا ہے، آپ جتنا مانگیں گے اس سے کئی گنا زیادہ آپ کو ملے گا۔ اس لیے آپ نے تعوذ اور تسمیہ پڑھ کے عمل کا آغاز کیا، اس کے بعد یہ آپ نے نیت کر لی، اپنی حاجت طلب کر لی، 3 مرتبہ اس کا نام لے لیا، اس کے بعد آپ نے 10 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلی۔ دیکھیں درود پاک کی ایک اپنی فضیلت اور تاثیر ہوتی ہے۔ ہم اکثر کہتے ہیں کہ ایک بار درود، یہ حدیث پاک ہے، کوئی آپ کو قصہ یا کہانی نہیں سنا رہا، درود پاک کے حوالے سے جو بات ذکر کرنے لگا ہوں، میرے آقا نے فرمایا جو ایک بار میرا غلام مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے اللہ 10 رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، اور جو میرا غلام 10 بار پڑھتا ہے اللہ 100 رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، 100 گناہ معاف فرما دیتا ہے، اور اس کی دعاؤں کی قبولیت ہوتی ہے۔ اس لیے اب دیکھیں نا، جس نے اب اتنی بار درود پاک پڑھا کتنی رحمتیں اس کے اوپر برسیں گی، کتنا اللہ کا کرم اور فضل اس کے اوپر برسے گا، کیسی اس کو شان اور عظمت ملے گی، کیسی اس کی رحمتوں کا نزول ہوگا۔ اس لیے آپ میں آپ خواتین ہیں، مرد ہیں، جہاں کہیں بھی رہتے ہیں، پاکستان میں رہتے ہیں، انڈیا میں، بنگلہ دیش میں، دنیا کے بھی جس کونے میں بھی آپ اس وقت موجود ہیں، اس عمل کو ایک مرتبہ ضرور پڑھ کے دیکھیے گا۔ جب آپ اس ترتیب کے ساتھ یہ ذکر کر لیں، یہ درود پاک پڑھ لیں، پھر آپ نے قرآن کریم کی اس عظیم سورت کو پڑھنا ہے جس سورت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کو ام الکتاب کہا جاتا ہے، یعنی کتاب کی ماں کہا جاتا ہے، اور یہ وہ سورت ہے جس کے بارے میں سیدنا علی المرتضیٰ اور بھی بڑے بڑے صحابہ اکرام نے، خاص کر اس سورت کے حوالے سے اگر ذکر کروں تو اس میں توحید کا بیان ہے، اس میں اللہ کی ربوبیت کو بیان کیا گیا ہے، اس کی رحمت کو طلب کیا گیا ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں
استغفار کے موضوعات شامل ہیں جو انسان کی روحانی، اخلاقی، دینی ارتقاء کے لیے لازم ہے، اس لیے کہ اس صورت کے اندر فقط 7 آیات ہیں، اور 7 آیات کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ ہر بار آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہوگا۔ آسان سی ہے، تعداد بھی بالکل مختصر سی ہے۔ اس سورت کو کہتے ہیں سورۃ الفاتحہ، یعنی الحمد شریف بھی اس کو کہتے ہیں۔ اس کے 20 نام ہیں، اس کے ہر نام کی اپنی شان، اپنی تاثیر، اپنی طاقت ہوتی ہے۔ اس لیے توحید اور ربوبیت، اللہ ہی حقیقی رب ہے جو تمام جہانوں کا خالق ہے۔ رحمت، اللہ کی رحمت سب پر محیط ہے۔ تو جو تعداد بتائی جائے، آپ نے ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ اس سورت کو پڑھنا ہے، کیونکہ انسان کی رہنمائی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ سے مدد طلب کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اس لیے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا فرماتے ہیں نماز قائم ہے مگر سورۃ الفاتحہ کے بغیر نماز قبول نہیں ہے، اس لیے کہ دل کی سکونیت اس کے ساتھ ہے، گناہوں کی معافی اس کے ذریعے مل جاتی ہے، اللہ کی محبت میں اس کے ذریعے اضافہ ہوتا ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دل سے سورت کو پڑھے اللہ اس کی ہر جائز حاجت پوری فرمائے گا، یعنی جو بھی تمہاری جائز حاجت ہے۔ یہاں ایک ہی عرض ہے کہ حاجت آپ کی جائز ہونی چاہیے، مقصد آپ کا جائز ہونا چاہیے، جو آپ طلب کر رہے ہیں، جو 3 مرتبہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی ہے وہ چیز جائز ہونی چاہیے۔ تو پھر دیکھیے گا یہ عمل پڑھتے ہی کیسے راہیں کھلتی ہیں، کیونکہ کہتے ہیں کہ جسمانی اور روحانی تمام مسائل کے لیے ایک واحد عمل ہے جس کے ذریعے تمام جسمانی بھی اور روحانی بھی پریشانیوں کا خاتمہ ہوتا ہے۔ کہتے ہیں یہ صورت اللہ تعالیٰ کی رہنمائی کا ذریعہ، اسے پڑھنے سے علم اور فہم میں بے حد اضافہ بھی ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں یہ انسان کو صبر، شکر، اللہ کی طرف رجوع کرنا سکھاتی ہے، شکر گزاری کا درس دیتی ہے، رحمت اور ہمدردی کا سبق دیتی ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی تعداد کی بات کریں تو جتنی تعداد میں آپ نے پڑھنا، دیکھیں کہتے ہیں نماز میں درود پاک کے بعد سورت پڑھنے سے دعا اور عبادت کی قبولیت بڑھ جاتی ہے، یعنی یوں ہی آپ نے نماز پڑھی ہے اس کے بعد بھی اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں، پورے دن میں جس وقت چاہیں آپ باوضو ہو کر اس عمل کو اسی ترتیب کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ اس سورت کے بارے میں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا فرماتے ہیں کہ یہ سورت کی تلاوت نے ان کے دل کو سکون اور طاقت دی ہے۔ جیسے علی المرتضیٰ جیسی شخصیت فرمائیں کہ اس کے ذریعے دل کو سکون اور طاقت نصیب ہوتی ہے۔ صحابہ کرام اس سورت کو پڑھنے سے مشکلات فرماتے ہیں کہ حل ہو جاتی ہیں، فرماتے ہیں رزق میں بے حساب برکت آتی ہے، فرماتے ہیں ہمارے روحانی تجربات اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ دل کی دھڑکن کم ہوتی ہے، ذہنی اضطراب بھی ختم ہو جاتا ہے، ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اللہ کے قریب ہونے کا احساس ہونے لگتا ہے۔ تو آپ نے فقط اس کی آیات کے برابر اس کو پڑھنا، یعنی 7 مرتبہ آپ نے اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کرنی ہے۔ اس کے بعد آگے جو چیزیں آپ نے پڑھنی ہیں وہ بھی بڑی توجہ کے ساتھ سننے والی ہیں، سمجھنے والی ہے، کیونکہ عمل کی ہر ایک چیز ہی انتہائی شاندار اور انتہائی طاقتور ہے۔ اس کے بعد ہم نے ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے رزق طلب کرنا ہے، اور رزق کیسے طلب کرنا ہے، ہم نے اس کی بارگاہ میں فریاد کرنی ہے۔ وہ فریاد کس طرح کے، اس کی اس صفت کو یاد کرنا ہے جس کے ذریعے وہ اپنے بندوں کو رزق عطا فرماتا ہے۔ دیکھیے کہتے ہیں اس کے پڑھنے سے ہر دن میں کامیابیاں ملنا شروع ہو جاتی ہیں۔ وہ بچے جو امتحانات دے رہے ہیں ان کے لیے یہ بہترین موقع ہے کہ وہ اس عمل کو آج کے دن کریں، امتحانات میں بھی اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے گا۔ کہتے ہیں کاروبار ہو، تجارت ہو، اس عمل کے ذریعے کاروبار بھی اتنا بڑھ جاتا ہے، تجارت میں بھی اتنی برکت آتی ہے کہ انسان گنتے گنتے تھک جاتا ہے، پر نہ اس کا رزق ختم ہوتا ہے، نہ ہی اس میں کہتے ہیں دن بدن برکتیں اور کثرت اس کو ملتی رہتی ہے۔ تو جس کو برکت اور کثرت نصیب ہو جاتی ہے نا، وہ دنیا کا بہترین انسان ہوتا ہے، کیونکہ یہ سورت قرآن کی روح ہے، ہر مسلمان کی نماز اور زندگی کی روشنی ہے۔ اس کی تلاوت نہ صرف روحانی فائدے بلکہ دنیاوی زندگی میں کامیابی، سکون اور رزق میں برکت لاتی ہے۔ اس لیے اس کے بارے میں مختلف چیزوں کا ذکر کیا جاتا ہے، مختلف کلمات کے بارے میں کلمات کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اب اس کے بعد آگے جو کلمات آپ نے پڑھنے ہیں وہ ذرا سنیے گا، کیونکہ اب آپ نے رب کائنات کی بارگاہ سے ڈائریکٹ رزق مانگنا ہے۔ آپ نے یوں عرض کرنا ہے یا رزاق یا رزاق یا رزاق یا رزاق، یعنی رزق دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ تو جب ہم آج کے دن منگل کے دن اس کی بارگاہ سے اس طرح عرض کرتے ہیں تو وہ جتنی بھی رکاوٹیں ہوتی ہیں، جتنی بھی بندشیں لگی ہوتی ہیں، بعض اوقات ہمارے گناہوں کی وجہ سے وبال ہوتا ہے کہ ہم جو گناہ کرتے
کرتے ہیں صبح و شام، اس کی وجہ سے اللہ تعالی ہمارے رزق میں کمی داخل فرما دیتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کی ناراضگی کا سبب یہ ہمارے گناہ بنتے ہیں۔ اس لیے جب ہم اس طرح اس کی بارگاہ سے مانگتے ہیں تو پھر وہ ہمیں مایوس نہیں کرتا، کیونکہ جب خاص دنوں میں، خاص گھڑیوں میں، خاص اعمال کے ساتھ اس کی بارگاہ سے مانگا جاتا ہے، وہ اپنے بندوں کے خالی دامن کو بھر دیتا ہے۔ اس لیے آج وقت ہے، آج موقع بھی ہے، آج اس عمل کے ذریعے اپنی زندگی بدل سکتے ہیں، اپنے حالات بدل سکتے ہیں، کیونکہ یہ عمل جس نے بھی کیا زندگی میں وہ کامیاب ہوا ہے، کیونکہ سال میں یہ موقع بار بار تو نہیں ملتا۔ آج موقع ہے، کل یہ موقع نہیں ملے گا، اس لیے آج اس موقع کو اپنے لیے غنیمت سمجھیں، آج اس سے مستفیض ہو جائیں، آج اس کی برکتیں حاصل کر لیں۔ اب جب آپ یہ اس میں مبارک، جس کا مطلب ہے اے رزق دینے والے، اے رزق دینے والے، آپ اس کی بارگاہ میں یہ پڑھتے ہیں تو وہ باقیوں سے بڑھ کر اپنے بندے کو رزق عطا فرماتا ہے، کیونکہ آپ نے اس کی بارگاہ میں یہ بات عرض کر دی ہے کہ اے رزق دینے والے۔ تو پھر جب ہم نے اس کی بارگاہ میں یہ عرض کر دی تو پھر وہ ہمیں سب سے بڑھ کر رزق عطا فرماتا ہے۔ اس لیے جو بندے، کیونکہ دیکھیں نا، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک عظیم نام ہے جس کا مطلب بے حساب رزق عطا کرنا، اور اللہ تعالیٰ ہی کی وہ ذات ہے جو ہر مخلوق کو رزق دیتی ہے، چاہے وہ زمین پر مخلوق ہو یا آسمان میں۔ انسان کا رزق صرف مال نہیں ہوتا، بلکہ صحت، سکون، اولاد، عزت اور ایمان بھی رزق ہی کی کئی صورتیں ہیں۔ اس لیے اگر چاہتے ہیں یہ تمام چیزیں آپ کو نصیب ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی یہ بات ارشاد فرمائی ہے نا، سورۃ الذاریات کی آیت نمبر 58 میں، 58، یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک اللہ ہی بڑا رزق دینے والا ہے، قوت والا ہے، مضبوط ہے۔ اس لیے جب ہم یہ ورد کرتے ہیں بندے کے دل میں توکل پیدا ہو جاتا ہے۔ جب انسان یہ یقین کر لیتا ہے کہ رزق صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے تو وہ حرام سے بچتا ہے، حلال پر قناعت کرتا ہے۔ اللہ پر بھروسہ کرنے والا کبھی بھی مایوس نہیں ہوتا۔ تو رزق میں برکت کا یہ بہت علماء جو فرماتے ہیں، بڑے بڑے علماء نے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ اس کی تلاوت سے رزق میں وسعت اور برکت، یعنی کثرت بھی آتی ہے، برکت بھی آتی ہے، اور وہ لوگ بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں جو برکت بھی حاصل کرتے ہیں اور کثرت بھی حاصل کرتے ہیں۔ جو شخص اس کو آج پڑھے گا انشاءاللہ رزق کے دروازے اس کے لیے کھل جائیں گے۔ کہتے ہیں یہ پڑھنے سے صرف رزق ہی نہیں، دل کو سکون بھی نصیب ہو جاتا ہے اور رزق کی فکر اس کی ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ ایسی جگہوں سے رزق کا انتظام ہوتا ہے جہاں بندے کا گمان بھی نہیں ہوتا، کیونکہ بندہ جان لیتا ہے جو کچھ بھی ملنا ہے اللہ نے پہلے ہی میرے مقدر میں لکھ دیا ہے، بس جیسے جیسے میں پڑھتا جاؤں گا رب میرے اوپر اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا چلا جائے گا، مشکلات میں آسانی ہوتی ہے۔ جب رزق میں رکاوٹ ہونا، کاروبار میں نقصان ہو یا مالی پریشانیاں ہوں تو پھر اس کا ورد انسان کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے اور اللہ غیب سے اس کی مدد فرماتا ہے، کیونکہ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ لیکن محنت ضروری ہے۔ اکثر لوگ کرتے کیا ہے، وہ محنت ہی نہیں کرتے، اعمال کو آئیں گے سن لیں گے لیکن اس کے بعد ان کا دل ہی نہیں کرتا۔ ایک مرتبہ آج آپ شیطان کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے، شیطان تمہیں ہر لمحہ روکے گا بھی نہ کرو، کچھ بھی نہیں ملنے والا، لیکن آپ نے شیطان کا مقابلہ کرتے ہوئے یقین کامل کے ساتھ صرف ایک بار اس عمل کو کرنا ہے، کیونکہ حرام رزق سے بے برکتی آتی ہے، حلال رزق سے برکت بھی آتی ہے اور کثرت بھی آتی ہے۔ یہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عہد کرنا ہے، یا اللہ کبھی بھی حرام روزی نہیں کماؤں گا، نہ کھاؤں گا، نہ بچوں کو کھلاؤں گا، نہ اس کے قریب جاؤں گا۔ پھر دیکھیے گا اللہ تعالیٰ رزق کے کہاں کہاں سے اسباب پیدا فرماتے ہیں۔ تو اب آپ نے یہ اسم مبارک، یہ تسبیح صرف اپنے ہاتھ کی انگلیوں پہ 33 بار پڑھنی ہے۔ یہ 33 کا عدد کوئی عام عدد نہیں ہے، یہ میرے آقا نے اپنی پیاری لخت جگر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو بتایا تھا۔ فرمایا تھا کہ بیٹی اس کو پڑھو، اس کی برکت سے پھر دیکھنا تمہیں اللہ تعالیٰ کیسے نوازتا ہے۔ تو یہی وہ چیزیں ہیں جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نواز دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بندے کو اس مقام پر اور وہ عروج بندے کو ملتا ہے جس کا اس نے تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ اب جب آپ نے یہ اسم مبارک پڑھ لیا، اس کی بارگاہ سے رزق مانگ لیا، دیکھیں اگر تمہارے رشتوں میں کوئی رکاوٹ ہے، اگر تمہیں امتحان میں ناکامی کا خطرہ ہے، یا تمہارے اوپر مقدمات اور جھگڑے ہیں، یا تمہارے اوپر قرضے اور پریشانیاں ہیں، تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیں کبھی کبھی انسان کا دل گھبراہٹ کا شکار ہو جاتا ہے، مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے، اس کے دل میں خوف پیدا ہو جاتا ہے، بے سکونی کا وہ شکار ہو جاتا ہے۔
بس یوں ہی اس نے آج دل سے یہ ذکر کر دیا تو سارے دروازے اللہ پاک کھول دیتا ہے اور اپنے بندے کو سکون بھی عطا فرماتا ہے۔ اب آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے غنا کا سوال کرنا ہے، پہلے رزق مانگا، اب ہم نے رزق میں غنی ہونا ہے، امیر ہونا ہے۔ کہتے ہیں اگر کوئی غریب، کوئی فقیر، کوئی مسکین بھی یہ عمل کر لے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو بھی خالی نہیں موڑتا، اس کو بھی عطا فرما دیتا ہے۔ کیونکہ اب آپ نے فقط اس طرح پڑھنا ہے یا غنیو یا غنیو یا غنیو، یعنی یہ ایک عظیم نام جس کا معنی بے نیاز، ہر چیز سے مستغنا، سب کو دینے والا، مگر کسی کا محتاج نہیں ہے۔ کائنات کی ہر مخلوق اللہ کی محتاج ہے مگر اللہ کسی کا محتاج نہیں۔ یہی صفت بندے کے دل میں توکل اور قناعت پیدا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے اللہ ہی بے نیاز ہے، تعریف کے لائق ہے، اور دل کا بے نیاز ہونا، حرص سے پاک ہونا، اللہ پر مکمل بھروسہ ہونا، لوگوں سے امیدیں توڑ کر اپنی امیدیں اللہ تعالیٰ سے وابستہ کرنا، اس کے ساتھ جوڑ لینا۔ دیکھیں انسان جتنا بھی طاقتور ہو، جتنا بھی اس کے پاس مال و دولت ہو، لیکن انسان ہمیشہ محتاج ہوتا ہے۔ ہم ہر چیز کے محتاج ہیں، ہم چلنے کے بھی محتاج ہیں، ہم پینے کے محتاج ہیں، ہم اٹھنے بیٹھنے کے، چلنے پھرنے کے، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں۔ اس لیے ہم سانس لینے کے، صحت کے، سکون کے، یعنی اللہ تعالیٰ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے۔ ہم انسان تو جو مخلوق ہیں اس کی بارگاہ میں محتاج ہیں۔ اس لیے ہمیں جب ہم اس کو اس طرح یاد کرتے ہیں تو یہ یقین مایوسی ختم کر دیتا ہے، خوف دور کر دیتا ہے۔ حرام سے انسان کا کام ہے بچنا، میرا رب سب سے بڑھ کر دینے والا ہے۔ جب یہ یقین ہو جاتا ہے نا تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو ایسی جگہ سے عطا فرماتا ہے جہاں اس کا غمان نہیں ہوتا، لیکن اس کے لیے یقین کامل کرنا ضروری ہے۔ کیونکہ یہ جو ذکر آپ کو بتا رہا ہوں اس سے رزق میں وسعت آئے گی، کم میں بھی ایسی برکت ہو جائے گی کہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ کہتے ہیں خرچے کے باوجود کمی محسوس نہیں ہوتی۔ علماء فرماتے ہیں غنا مال میں نہیں دل میں بھی ہوتی ہے۔ اس لیے انسان جب مالداری بننا، اللہ تعالیٰ اس کو مالدار بنا دیتا ہے نا، ذکر دل کے مالدار بنا دیتا ہے۔ یہ جو ذکر آپ کو بتا رہا ہوں نا، اس سے حسد ختم ہوگا، اس سے لالچ ختم ہوگا، اس سے قناعت ختم ہوگی۔ ایسا دل دنیا کا سب سے امیر دل ہوتا ہے۔ جو شخص غربت یا قرضے یا تنگی میں ہو، اگر وہ اس کو پڑھے گا تو الحمدللہ وہ اتنا مالدار ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے گا۔ اب آپ نے اس اسم مبارک کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھیں یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھیں، جیسے آپ کے لیے آسانی ہو آپ ویسے پڑھ سکتے ہیں۔ تو پڑھنا آپ نے اس کو صرف اور صرف 33 بار ہے۔ اس کے بعد آگے جو کلمات پڑھنے ہیں وہ بھی ذرا سن لیجئے گا، کیونکہ حرص ختم ہو جائے گا، صبر یہ ذکر تمہیں سکھا دے گا۔ حرص انسان کو ذلیل کر دیتا ہے، اس لیے کہ انسان کو دل کا یہ ذکر دل کا آزاد کر دیتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے بھی فرمایا اصل دولت مال کی کثرت نہیں بلکہ دل کا غنی ہونا ہے۔ یہ بخاری مسلم کی حدیث مبارکہ ہے۔ وہ جو لوگ دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، آج اگر تمہارے ساتھ ایسا معاملہ ہے تو کبھی تم کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاؤ گے، کیونکہ تمہیں اتنا مل جائے گا کہ کبھی کسی سے مانگنا نہیں پڑے گا۔ اس لیے یوں ہی آپ نے ذکر کو کیا ہے نا، اس عمل کو پڑھا ہے تو گھر کے اندر سے جتنی بھی بے برکتیاں ہوتی ہیں، نحوستیں ہوتی ہیں، اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے رحمت کے ذریعے اس کو دور فرما دیتا ہے۔ تو اس لیے کہ قناعت پیدا ہوگی، اولاد کو صبر اور شکر انسان کو ہمیشہ سکھانا چاہیے۔ تو اس لیے کہ عبادت میں اب لذت بھی آنا شروع ہو جائے گی۔ جب آپ یہ ذکر کر لیتے ہیں، یہ عمل کر لیتے ہیں، اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے عبادت میں لذت آتی ہے، آپ کی دعاؤں میں اخلاص پیدا ہوتا ہے، آنسوؤں میں قبولیت ہوتی ہے، حلال کمائی کرنے لگ جاتا ہے بندہ، اسراف سے بچتا ہے، اور اس کا ورد جو بندہ جاری رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے نجات کے راستے کھول دیتا ہے۔ تو یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ امید اللہ سے رکھے، سوال اللہ سے کریں، مدد اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ تو پھر ہمیں چاہیے نا کہ بچوں کو یہ سکھائیں تو وہ کبھی لالچی نہیں ہوتے، قناعت سیکھ جاتے ہیں، اللہ پر بھروسہ بھی کرتے ہیں۔ اب آپ نے جب یہ ذکر پڑھنا ہے، اس اسم مبارک کو، اس تسبیح کو پڑھنا ہے تو فقط اپنے ہاتھ کی انگلیوں پہ جب 33 بار پڑھا، اس کے بعد اگلی جو تسبیح آپ نے پڑھنی ہے وہ فقط اس طرح ہے کہ استغفر اللہ
استغفر اللہ، تو یہ آپ نے تسبیح پڑھنی ہے۔ اب اس کا ترجمہ ہر ایک کو آتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اللہ مجھے بخش دے، اللہ مجھے بخش دے۔ تو جب وہ کسی کو بخشش کا پروانہ مل جاتا ہے الحمدللہ، پھر دونوں جہاں اس کے سنور جاتے ہیں۔ اس لیے پھر آپ نے اپنے آپ کو قائم رکھنا ہوتا ہے۔ اس لیے جب آپ یہ ذکر کریں گے تو اس کے ہاں تصور رکھیں گے کہ مالک جتنے بھی میرے گناہ ہیں اور میرے گناہوں کی وجہ سے میرے اوپر جتنا وبال ہے، اللہ تو اپنے حبیب کا صدقہ، اس عمل کا صدقہ، اس ذکر کا صدقہ مجھے معاف فرما۔ تو یہ کلمات کہنا آپ کا کام ہے۔ دیکھیں پھر تمہارے گھر میں محبتوں کا عروج کیسے آتا ہے، لڑائیاں کیسے ختم ہوتی ہیں، اس لیے کہ یہ جو ذکر ہے یہ انسان کو اللہ کے قریب کرتا ہے۔ تو اس کے ذریعے ہم معافی مانگ رہے ہیں نا کہ مالک تو ہمیں معاف کر دے، ہم گناہ گار بندے ہیں، سیاہ کار بندے ہیں، ہر لمحہ تیری نافرمانی کرنے والے ہیں، مالک تو ہمیں معاف فرما دے۔ تو اب آپ نے اس تسبیح کو بھی بھائی جان صرف اور صرف یہ دیکھیں، جس کو پڑھتے ہوئے کوئی زیادہ ٹائم نہیں لگتا، چند منٹوں کی بات ہے۔ جب آپ اس طرح کر لیں گے تو پھر آپ خود اندازہ کیجئے گا کہ کیسا مقام اور کیسا عروج ملتا ہے۔ اب آپ نے جب یہ اس میں مبارک یہ ذکر کیا تو اس کو بھی آپ نے فقط 33 بار اپنے ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھنا ہے، یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھیں یا ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھیں، وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن کوشش کرنی ہے کہ اس میں تعداد میں کمی پیشی نہ آئے۔ اس کے بعد آگے اس کو آپ نے 33 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آگے آپ نے قرآن کریم کی یہ سورہ مبارکہ پڑھنی ہے۔ یہ سورت اپنے شان کے اعتبار سے، اپنی فضیلت کے اعتبار سے اس سورت جیسی کوئی سورت ثانی نہیں ملتی، کیونکہ اب جس سورت کا اور جس ہستی کا میں ذکر کر رہا ہوں یہ وہ سورت ہے جو آقا علیہ السلام پر نازل ہوئی تو حضور بہت خوش ہوئے تھے، اور اس سے پہلے دشمنوں نے تانا دیا تھا کہ بے اولادی کا، اور یعنی کہ آپ کی جو اولاد تھی اس کے جب کسی عرب میں کسی کی اولاد فوت ہو جاتی تو اسے ابتر کہتے، تو دشمنوں نے جب تانا دیا تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ہم نے تو آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی۔ یہ سورت کا نزول ہوا تھا، تو اس لیے جب اس سورت کو پڑھتے ہیں تو دشمنوں سے بھی نجات مل جاتی ہے، غموں کا صفایا ہو جاتا ہے۔ اب ہم نے اس سورہ مبارکہ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے، اور صرف یہ پڑھنی اپنے ہاتھ کی انگلیوں پہ بھی ہے، تسبیح کے دانوں پہ بھی پڑھیں، لیکن تعداد میں آپ نے کمی پیشی نہیں کرنی۔ یہ بار بار میں اس لیے عرض کر رہا ہوں، اور ہماری فجر کے بعد خصوصی دعا ہوتی ہے، جو لوگ بھی اس دعا میں اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں صرف 10 مرتبہ درود پاک پڑھیں، کمنٹ میں نام لکھیں، انشاءاللہ دعاؤں میں شامل کیا جائے گا۔ اس سورت کو پڑھنے کے بعد آخری سورت آپ نے پڑھنی ہوگی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حضور آپ نے آخر میں دعا بھی کرنی ہے۔ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، عمل تو کر لیتے ہیں لیکن دعا نہیں کرتے۔ اب آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ تو جب یہ سورہ مبارکہ مکمل کر لیں جتنی تعداد میں عرض کروں، اس کے بعد پھر آخری سورت آپ نے پڑھنی ہے، اس کے بعد پھر درود پاک پڑھنا، اس کے بعد اللہ کے حضور دعا کرنی۔ اس پورے پروسیس میں آپ کو زیادہ سے زیادہ بھی ٹائم لگا تو آپ کو صرف 10 سے 12 منٹ لگیں گے، اور جو بالکل سلو پڑھنے والے ہیں ان کو صرف 15 منٹ لگیں گے۔ اس لیے آپ نے اس عمل کو پڑھنا ضرور توجہ کے ساتھ، صرف ایک بار پڑھ کے دیکھ لیں، آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا کہ میں نے جو ذکر کیا ہے، اس ذکر سے نے تو میری زندگی بدل دی ہے، اس کے ذریعے ہی میرے حالات بدلیں۔ پھر ہر کوئی کہتا ہے کہ واقعی اس چینل سے ہمیں وہ انعامات ملے ہیں جو شاید آج تک نہیں ملے۔ اس لیے میں کہتا ہوں مکمل سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا کریں۔ اب آپ نے اس سورہ مبارکہ کو صرف اور صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آگے جو سورت ہے اس کو بھی آپ نے صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ اس کے ساتھ ویڈیو کو لائک بھی کرنا ہے، شیئر بھی کرنا ہے آگے دوست احباب، تاکہ بہت سارے بہن بھائیوں کا فائدہ ہو۔ اب جس سورت کا میں ذکر کر رہا ہوں، اس سورت کو بھی آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ جو تعداد بتائی ہے 33 بار اسی طرح پڑھنا ہے۔ اور اب آپ نے اس کے پڑھنے کے بعد درود پاک پڑھنا، اس کے بعد اللہ کے حضور دعا کرنی، ہر دعا قبول ہوگی۔ اب آپ نے اس سورت کا نام ہے سورت اخلاص، یعنی قل ھو اللہ احد۔